السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، ذوالحجہ کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں عید الاضحیٰ کے دن ہر مسلمان مرد ہو یا عورت، عاقل بالغ مقیم اور صاحب نصاب پر قربانی کا کرنا واجب ہے، اور یہ قربانی مسلمان اللہ کی راہ میں کرتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں اس جانور کو پیش کیا جاتا ہے، اس جانور کو قربان کیا جاتا ہے جو ہر طرح کے عیب سے پاک ہو، کیونکہ بہت سے عیب اور عیوب ایسے ہیں جس کی وجہ سے وہ قربانی نہیں ادا ہو پاتی اور قربانی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے آج کی کلپ کے اندر جو زیادہ تر جانور کے اندر عیب پائے جاتے ہیں اس کو بیان کیا جائے گا۔ اگر کوئی مسئلہ رہ جائے تو آپ کامنٹ میں اس کا سوال کر سکتے ہیں، یا تو کامنٹ میں ہی جواب دیا جائے گا یا پھر اس کی کلپ بنا دی جائے گی، جیسا موقع ہوگا ویسا کیا جائے گا۔ تو کیونکہ جانور اللہ کی راہ میں پیش کیا جائے گا تو جانور کا ہر عیب سے پاک ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کی راہ میں بے عیب چیز پیش کی جائے گی۔ تو اب جانوروں کا خریدنا اور بیچنا شروع ہو چکا ہے، اس لیے جانور کو لیتے ہوئے بہت سی چیزوں کا ہمیں خیال کرنا ہے۔ نمبر ایک، اس کی عمر کا خیال کرنا ہے کہ جانور کتنی عمر کا ہونا چاہیے اور کتنے عمر کے جانور کی قربانی ہوگی۔ عموماً ہندوستان کے اندر قربانی دو جانوروں کی جاتی ہے، اکثر و بیشتر ہمارے ہندوستان میں دو جانوروں کو قربان کیا جاتا ہے، نمبر ایک بھینس، نمبر دو بکرا۔ تو عموماً ہمارے یہاں یہ جانور قربان کیے جاتے ہیں، اور بھی جانور قربان کیے جاتے ہیں، وہ کیا کیا ہے بتائے جاتے ہیں۔ نمبر ایک اونٹ، اگر کہیں پر اونٹ کو ذبح کیا جا رہا ہے، قربان کیا جا رہا ہے، اللہ کی راہ میں قربانی اس کی جا رہی ہے، تو اونٹ کا 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ 5 سال سے کم اونٹ کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی اونٹ 5 سال سے کم کا ہم قربان کرتے ہیں تو وہ قربانی ہی نہیں ہوگی، 5 سال کا مکمل ہونا چاہیے۔ 5 سال سے ایک دن بھی اگر کم ہوگا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ نمبر دو، جو عموماً ہمارے ہندوستان میں جن کی قربانی ہوتی ہے، بھینس، جھوٹی وغیرہ، کٹڑا وغیرہ، یا کہیں پر گائے وغیرہ، بیل کی قربانی ہوتی ہے، تو ان کا 2 سال کا مکمل ہونا ضروری ہے۔ 2 سال کا جانور ہو، یعنی بھینس وغیرہ 2 سال کی ہو تو جب اس کی قربانی ہوگی، اگر 2 سال سے کم ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے جانور کی عمر کا بہت خیال کرنا ہے جانور خریدتے ہوئے کہ جانور مکمل 2 سال کا ہو، اگر کم کا ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے خیال کرنا ہے جب ہم بھینس خرید رہے ہو، کوئی کٹڑا خرید رہے ہو یا کوئی جھوٹی خرید رہے ہو تو اس میں خیال کرے کہ وہ 2 سال کا ہو، 2 سال سے کم نہ ہو۔ اگر 2 سال سے کم ہوگا تو وہ قربانی ہی نہیں ہوگی۔ اور تیسرا جانور جو ہمارے یہاں اکثر و بیشتر ہمارے یہاں عموماً قربان ہوتا ہے وہ ہے بکرا یا بکری۔ بکری کی بھی قربانی ہوتی ہے، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں بکری کی قربانی نہیں ہوتی، صرف بکرے کی ہوگی، نہیں، بکرا اور بکری دونوں کی قربانی جائز ہے، جیسا کہ بھینس اور چھوٹے کی، کٹڑے کی قربانی جائز ہے، اسی طرح بکرا اور بکری کی بھی قربانی جائز ہے۔ ان کا کتنا ہونا ضروری ہے؟ ان کی مکمل 1 سال عمر ہونی ضروری ہے۔ 1 سال مکمل ہو جائے تب ان کی قربانی درست ہوگی۔ 1 سال سے کم کا جانور قربان کرنا جائز نہیں ہے، قربانی نہیں ہوگی۔ تو جب ہم بکرا خریدنے جائیں یا بھینس خریدنے جائیں تو اس کی عمر کا ضرور خیال رکھیں۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ملیں گے جو یہ کہتے ہیں نہیں 2 سال ہونا ضروری نہیں، اگر جانور اتنا موٹا تازہ ہے کہ وہ
2 سال کا لگتا ہو، اگرچہ وہ 2 سال سے کم ہے لیکن اس کا جسم، اس کا وزن جو ہے ایسا ہے کہ جتنا 2 سال کے جانور کا ہوتا ہے تو اس کی قربانی درست ہو جائے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بکرے کے اندر، بھینس کے اندر، اونٹ کے اندر یہ مسئلہ نہیں چلے گا۔ بکریا ہو تو مکمل 1 سال کا ہو، بھینس کٹڑا کٹڑی ہو تو مکمل 2 سال کی ہو، یہ مسئلہ یہاں نہیں چلے گا۔ یہ مسئلہ جو چلتا ہے کہ اگر عمر کم ہے لیکن موٹا تازہ ہے، یہ دمبے اور بھیڑ میں چلتا ہے۔ پہلے تو دمبا یا بھیڑ 1 سال کا ہی ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی دمبا یا بھیڑ 6 مہینے کا ہے اور اتنا موٹا تازہ ہے، 1 سال کے دمبے یا بھیڑ میں اس کو چھوڑ دیا جائے تو ان میں کوئی فرق معلوم نہ ہو، ایسا ہی لگے جیسا کہ 1 سال کا بھیڑ ہے یا دمبا ہے، تو اب اس کی قربانی جائز ہے صرف بھیڑ یا دمبے کی۔ لیکن اگر 1 سال سے کم ہے وہ اور 1 سال والوں میں چھوڑا جاتا ہے، فرق معلوم ہوتا ہے نہیں بھائی 1 سال کے موٹے تازے ہیں اور وہ کم ہلکا ہے، تو اب اس صورت میں اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی، اب اس کا بھی 1 سال کا ہونا ضروری ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس مسئلے کو بھینس پر یا بکرے پر قیاس نہ کیا جائے، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں۔ تو اس لیے بھینس اور کا 2 سال کا خیال رکھنا ضروری ہے اور بکری کا 1 سال کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ مسئلہ یہ پیدا ہوگا معلوم کیسا ہو؟ جو ویپاری ہے، جو بیچنے والے لوگ ہیں، تاجر ہے، ان سے پوچھا جائے کہ بھائی کتنے سال کا ہے؟ وہ کہے ہاں یہ 2 سال کا ہے، اور جس سے ہم نے خریدا ہے اس سے ہم نے اس بارے میں معلوم کیا تھا، اس نے بتایا تھا کہ یہ 2 سال کا ہے، تو خرید لیا جائے۔ تو اس اعتبار سے خرید لیا جائے دوسرے پر اعتبار کرتے ہوئے۔ لیکن جھوٹے بھی بڑے ہوتے، بڑے فریب کار ہوتے، اب ان کا گناہ ان کو ہوگا۔ ہمارا کام تو جانور کی تحقیق کرنا ہے، جس طرح ہو سکے اس طرح جو نشانیات ہیں ان نشانیات کو دیکھ کر خرید لیا جائے، تحقیق کی جائے، پوچھا جائے ہاں بھائی اتنے کا ہے۔ یہ بہتر ہے کہ جس کے ہاں پلا ہوا ہو اور وہ بیچ رہا ہو اس سے خریدا جائے، وہ زیادہ بہتر اور افضل رہے گا، کیونکہ وہاں یقین ہوگا کہ کتنے سال کا ہے۔ اب اس کے بعد مسئلہ شروع ہوتا ہے، 2 سال کا جانور تو ہم نے خرید لیا، لیکن اس میں کوئی عیب ہے، کیا وہ عیب قربانی میں چل سکتا ہے؟ تو اس لیے ان عیبوں پر بھی نظر ڈال لی جائے اور پہلے جانور خریدنے سے پہلے سیکھ لیا جائے کہ کس عیب کی وجہ سے قربانی نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے مسئلہ آتا ہے سینگ کا۔ تو کیا سینگ کی وجہ سے قربانی میں کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ تو سنیے، اگر سینگ جانور کے پیدائش ہی نہیں ہے، یعنی جانور بغیر سینگوں کے ہی پیدا ہوا تھا، جیسے کہ بہت سے بکرے ایسے ہوتے ہیں، بکریاں ایسی ہوتی ہیں، تو اب اس صورت میں اس کی قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ایسے جانور کی قربانی جائز ہے جس کی پیدائش ہی سے سینگ نہ ہو، ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ لیکن سینگ تو ہے، ٹوٹے ہوئے ہیں، تو اب مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر سینگ جانور کے ہیں اور جانور کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے، تھوڑا بہت ٹوٹا ہوا ہے، اوپر سے ٹوٹ گیا، بیچ میں سے ٹوٹ گیا، سینگ کہیں سے بھی ٹوٹ گیا ہے، تو قربانی میں تب بھی کوئی اثر نہیں ہوتا، قربانی کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر سینگ جڑ سے اکھڑا ہوا ہے، جڑ سے ٹوٹ گیا ہے، جڑ سے نکل گیا ہے، جہاں سے سینگ اگتا ہے وہاں سے ٹوٹ گیا ہے، تو اب ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر جانور کا سینگ جڑ سے ٹوٹ گیا ہے تو اب ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، لیکن اگر اوپر سے ٹوٹا ہوا ہے تو اب اس کی قربانی جائز ہے۔ دوسرا جو مسئلہ ہے آنکھ کا، آنکھ، جانور اندھا ہے، جانور کانا ہے، تو اب اس صورت میں ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر جانور کی بینائی روشنی کم ہے اور تہائی سے کے برابر یا اس سے زیادہ کم ہے، اور اگر تہائی کے برابر یا اس سے زیادہ کم ہے، تو اب اس صورت میں اس جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی۔ لیکن بہت سے جانوروں کی آنکھوں میں سفیدی ہوتی ہے، جو جانور کا ڈیلا ہوتا ہے کالا کالا، اس کے چاروں طرف سفیدی بہت سے جانوروں میں ہوتی ہے، تو اس سے قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑتا، یہ جانور ٹھیک اور درست ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔
اب مسئلہ آتا ہے ناک کا۔ بہت سے کٹڑے جھوٹے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی ناک میں سوراخ کر دیتے ہیں تاکہ ان کو اپنے قبضے میں کیا جا سکے، اس سے بھی قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، قربانی ایسے جانور کی جائز ہے۔ لیکن اگر جانور کی ناک کٹی ہوئی ہے تو جانور کی ناک اگر تہائی یا اس سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو اب اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، اور اگر کم ہے تو جائز ہے۔ اب مسئلہ آتا ہے کان کا۔ اگر جانور کے کان پیدائش ہی سے نہیں ہے تو اس جانور کی قربانی جائز ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر کان ہے اور وہ کٹے ہوئے ہیں، اگر کان ہے لیکن کان کٹا ہوا ہے، تو اگر تہائی یا اس سے زیادہ کان کٹا ہوا ہے تو قربانی جائز نہیں ہے، اور اگر کان تہائی سے کم کٹا ہوا ہے تو قربانی جائز ہے۔ جیسا کہ آج کے دور میں جب جانور آتے ہیں ان کے ہلکے ہلکے کان کاٹ دیتے ہیں نشان کے طور پر، یا سوراخ کر دیتے ہیں، اس میں کوئی چیز کاغذ گتا وغیرہ پھنسا دیتے ہیں نشان کے طور پر، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تھوڑا بہت اگر کٹا ہوا ہے اور وہ تہائی سے کم ہے تو اس سے قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس کی قربانی جائز ہوگی۔ چھٹا مسئلہ آتا ہے دانت کا۔ دانت اگر بالکل نہیں ہے تو قربانی جائز نہیں ہے، لیکن اگر اکثر دانت موجود ہو یا اتنے موجود ہے جن کی وجہ سے کھا پی سکتا ہے تو قربانی اس کی جائز ہو جائے گی۔ ساتواں مسئلہ، یہ بھی بہت مسئلہ عام پیش آتا ہے، دم۔ کسی جانور کی پونچھ یعنی دم کٹی ہوئی ہے تو وہی مسئلہ ہے، اگر تہائی یا اس سے زیادہ وہ دم کٹی ہوئی ہے تو قربانی جائز نہیں ہوگی، اور اگر تہائی سے کم کٹی ہوئی ہے، تھوڑی بہت ہی کسی وجہ سے کٹ گئی ہے، تو اب قربانی پر کوئی اثر نہیں ہوگا، قربانی جائز ہو جائے گی۔ آٹھواں مسئلہ ہے کہ جانور لنگڑا ہے تو اب اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں۔ دیکھیے، اگر جانور لنگڑا ہے اور وہ اپنی اس لنگڑی ٹانگ کو زمین پر رکھ کر چلتا ہے، 3 ٹانگیں ہیں، چوتھی اس کی لنگڑی ہے اور وہ اس کو زمین پر رکھ رہا ہے، اس کے سہارے سے چل رہا ہے، تو قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، قربانی جائز ہوگی۔ لیکن اگر وہ اس کو زمین پر رکھتا ہی نہیں ہے اور 3 ٹانگوں پر چل رہا ہے تو قربانی اب اس صورت میں جائز نہیں ہوگی۔ اگر چوتھی ٹانگ کو، چاروں ٹانگوں کو زمین پر رکھ کر چل رہا ہے، اگر سے لنگڑا چل رہا ہے تو قربانی جائز ہے، لیکن اگر چوتھی ٹانگ جو لنگڑی ہے اس کو رکھ نہیں رہا ہے، 3 ٹانگوں پر چل رہا ہے، تو اب قربانی جائز نہیں ہوگی۔ یہ وہ عیوب ہے جن سے جانور کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اس میں جو آپ کے سمجھ میں آئے، رہ گیا ہو یا آپ کو ضرورت پیش آئے تو آپ اس کو ہم سے کومنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔